السلام علیکم مائی سیلف آزاد فرام آر جنکی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ ایوری ون از ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ. گائز آج کی جو ریویو ویڈیو میں لے کر آیا ہوں یہ ہے جان پال گالٹیئر لا میل. یہ 1995 کی لانچ ہے. کافی پرانا بیچ ہے اور کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے میرے پاس. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن باکس کی کیا حال ہو گیا. یہاں پہ اس کا بیچ کوڈ وغیرہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، مینشنڈ ہے. لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو اس کا باکس زیادہ کنسنٹریشن سے نہیں دکھانا چاہتا، کیونکہ یہ آپ دیکھیں ڈیمیج بھی ہوا ہے، بینڈ بھی لگے ہوئے. کیونکہ لائک آئی ٹولڈ یو، میں نے یوٹیوبر بننے کا کوئی خاص میرا شوق نہیں تھا. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے دیکھا لوگ یہاں پر یوٹیوبر جو ہے ہمارے کچھ، میں سب کی بات نہیں کروں گا، کافی اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کو غلط مشورے دے کے اور بلائنڈ بائز پہ مجبور کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اچھا ایک طرف اتنی تعریفیں کر رہے ہوں گے اور تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہوں گے آپ نا اسے پہلے ٹیسٹ ضرور کریں. اب ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں، پاکستان میں، جہاں پر آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی اسلام آباد یا کوئی ہائی سوسائٹی سٹی میں جا کے، جہاں پر ہائی سوسائٹی بوٹیکس ہیں پرفیومز کی، جہاں پر انہوں نے ایونچولی کہیں پہ ٹیسٹر رکھے ہوئے. ہر کسی کا ٹیسٹر ملتا بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو، جیسے ڈیوٹی فری وغیرہ میں ٹریول کرتے ہیں آپ، ایئرپورٹس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ہر پرفیوم کے سامنے ٹیسٹر پڑا ہوتا ہے. پاکستان میں وہ نظام نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ بھی ہم بیچ ہی دیں. دکان والے کہتے ہیں کہ ہم وہ ٹیسٹر بھی اٹھا کے کسی نہ کسی اینگل سے، آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان میں وائٹ باکس آتے ہیں ٹیسٹرز کے، تو ہم اس کو بیچ دیں تو اس میں بھی 4 پیسے کمانے. کمپنی ہر 10 پیس پہ یا 20 پیس پہ ایک ٹیسٹر دیتی ہے اچھی بڑی فرینچائز کو، لیکن وہ کرتے کہ آخر میں اس کو بھی اٹھا کے آگے سے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں تاکہ 4 پیسے بچ جائیں. تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے. تو پھر ہم کیسے اس جگہ پہ جا کے اسمیل آؤٹ کریں یا ٹیسٹ کریں؟ ہاں کچھ ہے، امتیاز سپر مارکیٹ ہوگی PWD کی راولپنڈی میں. اس کے علاوہ سوری مجھے تھوڑا سا ریشہ ہوا ہوا ہے، زکام ہوا ہوا ہے. اس میں کیا کہتے ہیں بوٹیک دی رویال جو ہے اسلام آباد میں، ان کے پاس ہوگی. یعنی کچھ ہیں جن کے پاس ٹیسٹس وغیرہ اویلیبل. لیکن ایک بندہ نارملی جو 8 سے 10 ہزار روپیہ آگے پیسے پھینک رہا ہے، وہ پھر جا کے اپنی گاڑی کا پیٹرول یا بائک کا پیٹرول پھینکے، پھر وہ ہر جگہ گھومے پھرے جہاں پر وہ جا کے ان کے ٹیسٹرز کی اسمیل کر سکے کہ کس طرح کے. اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے بھائی، زندگی آگے بہت تھپیڑے مار رہی ہے. سو بیک ٹو دا پرفیوم. اس لیے میں یوٹیوبر بنا. تو پھر اب میرے پاس پرانے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اب میں چاہ رہا ہوں میں ان کے ڈیٹیلز آپ کو دے سکوں، میں ریویو بنا سکوں، تاکہ آپ کو ان دا فیوچر اگر آپ پلاننگ کر رہے ہیں بائی کرنے کے لیے، جیسے جان پال کا گالٹیئر کا لا میل، تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے. ٹھیک ہے، یہ 1995 کی، بیک ٹو دا ویڈیو، یہ 1995 کی لانچ ہے. 2000 میں یہ ریفارمولیٹ ہو گیا تھا. پرانا بیچ اگر آپ کو مل جائے 2000 سے پہلے والا، تو پھر شاید کلاس اچھی ہو، سونگھنے کے لائق ہو. ورنہ جب 2000 کے بعد والا وہ اتنا خاص نہیں. میرا والا جو ہے وہ یہ دیکھیں گے، اس کی باٹل نکلتی ہے اندر سے، ایسی کچھ اس کی باٹل ہے. یہ اندر سے خالی باٹل آتی ہے اس طرح، اور یہ اس کا کور ہے جس میں یہ پھر دیٹس اٹ، دیر یو گو. یہ اس کا پریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. پرفیوم مارنا ہے تو آپ کے پاس یہ آتا ہے، جیسے اسپائس بام کا، اس کو کھینچا اور پھر آپ اسپرے کر سکتے. یہ 125 ml کی باٹل ہے میرے پاس. ٹھیک ہے، کہہ لیں کہ اگر آپ اس کے نوٹس کی میں بات کروں، سٹارٹنگ کی، اگر تھرو فریگرنٹی کا، جو کہ ہمارے سارے یوٹیوبرز کرتے بھی ہیں، تو میں لیکن اس پہ یہ نہیں کہوں گا کہ بلیو کریں. اس میں سٹارٹنگ میں لیونڈر، کارڈمم، اس طرح کی کافی ساری چیزیں، سیج وغیرہ ہے. اور پھر اس کے ڈرائی ڈاؤن میں جا کے ونیلا، ٹونکا بین اینڈ آل دوز کائنڈ آف سویٹ، وہ آپ کو ملے گی ڈرائی ڈاؤن کے نوٹس. لیکن ساری بات آتی ہے کہ ہم نے بلیو وہ کرنا ہے جو ہم نے اپنی ناک میں سونگھنا ہے، جو ہمیں اسمیل آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس کی بات کریں تو میں اس کا اسپرے بھی آپ کو دکھا دوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھرو ہے اسپرے کا. آپ منیمائز کر کے بھی اسپرے کر سکتے ہیں، ہاف پہ، اور فل کر کے بھی اسپرے کر سکتے ہیں. اچھا، سٹارٹنگ میں یہ ایک بہت عجیب سا بلاسٹ دیتا ہے، جیسے وہ الکحول اور کارڈمم اور جو لیونڈر ہے، اس نے سٹارٹنگ میں ہی بہت گند مچا کے رکھا ہوا ہے. لائک اتنا خاص طور پہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، بس سو سا ہے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت پہلے ایک وہ سوپ آتا تھا کپڑے دھونے والا، اگر آپ کو یاد ہو،
کافی عرصہ پہلے کی بات، شاید ابھی بھی ملتا ہوں، آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن ایک وہ سوپ کی نا ایک عجیب سی گند ہوتی تھی. اگر وہ نیا والا سوپ اوپن کریں، وہ جو کپڑے دھونے والا بہو مار کا ہے، بلی مار کا ہے، آئی ڈونٹ نو، اس طرح کا وہ ایک سوپ کی جو پہلے نیو کی اسمیل تھی وہ نہیں، تھوڑا سا ڈرائی ڈاؤن، مطلب جیسے وہ کپڑے دھو کے جب وہ اتنی سی رہ جائے تو وہ والی جو سوپ کی ایک اسمیل ہوتی تھی. ایک دفعہ میں نے یوز کیا تھا، مجھے نہیں پتا کون سی جگہ پہ میں گیا تھا، کسی درگاہ وغیرہ پہ ایسی، میں بس وہ آؤٹنگ کے لیے گیا تھا. وہاں پر انہوں نے جب وہ سوپ ان کو نہیں ملا تو انہوں نے نارمل لائف بوائے وغیرہ پڑا ہوتا تھا مسجدوں میں اور آگے پیچھے، لیکن انہوں نے وہ سوپ رکھا. تو مجھے وہ ہاتھ دھونے کے لیے وہ سوپ ملا تھا اور میں بڑا لائک شوق تھا کہ چکور قسم کا کون سا سوپ آتا. میں نیا دبئی سے آیا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ بلی مار کے سوپ، اس طرح کے کپڑے دھونے والے سوپوں کو بھی لوگ ہاتھ دھونے کے لیے یوز کرتے. لیکن بعد میں مجھے اس کی اسمیل سے کچھ اس طرح کی فیلنگ آئی تھی، ایک عجیب سی اروما، کھٹا سا، کیونکہ اس میں برگموٹ بھی اسٹارٹنگ میں ہے، لیکن ساتھ کارڈمم بھی انہوں نے ڈال دیے، شاید اس اور لیونڈر کا میٹھاس ہلکی پھلکی سی. تو میرے خیال سے وہ میٹھا اور کھٹا ہونے کے کمبینیشن میں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا، جو کہ ناک کو اتنا سوٹیبل نہیں لگتا. لیکن جیسے یہ ڈرائی ڈاؤن میں جاتا ہے، جو کہ آرام سے میرے خیال سے 1-1.5 گھنٹے کے بعد یہ آپ کے پاس ڈرائی ڈاؤن میں پہنچ جاتا ہے، تب جا کے اس کا میجک سٹارٹ ہوتا ہے. اور وہ آ جاتا ہے تقریباً کہہ لیں کہ سویٹنس آف، ایسا لگتا ہے جیسے جیزمین آ رہی ہے، کیونکہ لیونڈر اور کارڈمم کا شاید نوٹ مکس کر کے ڈرائی ڈاؤن میں جیزمین تک پہنچ جائے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم لٹرلی سوچ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جیسے لیونڈر ہے اور جیزمین ہے، اب یہ دو الگ الگ پھول ہیں، لیکن کیا ہوا کارڈمم مکس کرا لیونڈر کے ساتھ، تو کئی بار ایسا ہوا کہ کسی کی اسکن پہ ریئیکشن کر جاتا ہے. اب کچھ لوگ ہیں جن کو ٹونکا بین کا جو نوٹ ہے سویٹ ونیلا ٹائپ کا اور جو ہلکا سا ووڈی اروما دیتا ہے، وہ کسی کو سوٹ کرتا ہے، کسی کو. اب مجھے عود پسند نہیں ہے، حالانکہ عود ہماری سنت کا وہ ہے، لیکن آئی ہیو نو آئیڈیا مجھے کیوں. شاید میں بچپن سے دبئی میں پلا بڑھا ہوں، تو آئی مے بی ادھر وہ لٹرلی سونگ کے عود، مسجد میں عود، موسٹلی کسی سیلون میں جاؤ عود، تو لائک وہ اروما ایک ناک میں بس گیا ہے. تو اب وہ اس سے لائک انسان لٹرلی بور ہو جاتا ہے. تو مجھے پتہ نہیں کیوں عود پسند نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایسے میجورٹی ہے، میں نے لوگوں کی دیکھی کریزی ہیں عود کے لیے. تو اس طرح کر کے نا لائک اس کا اروما نا سویٹنس کی طرف آ جاتا ہے، جو کہ آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر پاتا ہے. مجھے سویٹ فریگرنس بہت پسند ہے. تو ڈرائی ڈاؤن میں اس کی مجھے اوپننگ اس کی اتنی اچھی نہیں لگی، لیکن ڈرائی ڈاؤن اس کی مجھے کافی اٹریکٹیو لگی ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کو اس کو پرچیز کرنا ہے تو سب سے پہلے ڈیکنڈ منگائیں. اور ڈیکنڈ میں آپ کو لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یہ آپ کو حارث بھائی سے مل جائے گا، ان کا نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. مجھے پرائس کا کچھ اندازہ نہیں ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ وہ آپ کو رپلائی کر سکتے ہیں. ان سے ہو گیا یا وکاس بھائی ہو گئے، دونوں میں سے کسی سے بھی ڈیکنڈس ان سے آپ کو مل جائیں گے. تو میں اگر آپ جان پال گلٹیئر لا میل لینے کا سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ ان سے پہلے ڈیکنڈ لے کے ٹرائی آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے میں نے آپ کو بتا دیا. ڈرائی ڈاؤن میں سویٹنس ہے، تھوڑا سا ووڈینس ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کیرملائزڈ سویٹ کو گرین سویٹ، لائک گرینش، آپ کو پتہ ہے نا، جیسے گھاس کا یا پیڑ پودے، جب بھی آپ کسی فورسٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں وہ گرین اسمیل کرتی ہے، تو اس گرین کو تھوڑا سا سویٹنس کی طرف کریں. یہ آپ کو وہ والی سویٹنس دے گا ڈرائی ڈاؤن میں. اوپننگ پہ میں اتنا زیادہ ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ اوپننگ اس کی اتنی مجھے پسند نہیں ہے. تو اوپننگ میں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے لگاتے ساتھ ہی باہر جانا ہے تو پھر میں یہ آپ کو پرفیوم ہی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ نے لگاتے ساتھ باہر جانا تو ایک دم اٹریکٹ کرے لوگوں کو. نہیں، یہ لٹرلی ہر کسی کو اٹریکٹ نہیں کرے گا. یہ بس کچھ ہی لوگ اس کو پل کر سکیں گے. یہ ہے کپ آف ٹی ہر کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ڈرائی ڈاؤن اچھا ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے، لیکن وہ بھی 2000 سے پہلے. یہ میرے خیال سے 2000 یا کے بعد کا بیچ ہے، لیکن پھر بھی اس کا ڈرائی ڈاؤن 2000 سے پہلے والے بیچوں کا اوپننگ بھی سنا ہے اچھی تھی اور ڈرائی ڈاؤن بھی، لیکن جو 2000 کے بعد کے ہیں ان کے صرف ڈرائی ڈاؤن اچھے ہیں. تو اگر وہ آپ نے چیک آؤٹ کرنا ہے وہ آپ پہلے ڈیکن منگا لیں. حارث بھائی کا نمبر میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. لاسٹنگ اس کی آرام سے ایزیلی یہ پل آؤٹ کر جاتا ہے میری اسکن پہ 3 to 4 آورس. تو جو میری اسکن پہ 3-4 آورس کرے تو وہ کپڑوں پہ ڈیفینیٹلی 7+ آور کرتا ہے، کیونکہ میری بھی اسکن آپ لوگوں کی طرح مجھے زیادہ پرفیوم میری اسکن پہ لاسٹ نہیں کرتے. تو نو میٹر میں ہائیڈریٹ رہوں، موئسچرائزر کروں، کچھ بھی کروں، نہیں کرتے.
تو یہ تھا آج کا ہمارا ریویو. ڈیفینیٹلی سمر اور فال کا، ونٹر میں بھی لگا سکتے ہیں، اتنا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ آل سیزن فریگرینس ہے. اسٹارٹنگ میں یہ آپ کو سٹرسی وائب دیتی ہے، ڈرائی ڈاؤن میں یہ آپ کو سویٹ دیتی ہے، تو یہ آپ آل سیزن لگا سکتے ہیں. ریکمینڈ کروں گا آؤٹ آف 100 میں سے آئی وڈ سے 50% بیکاز اس کی ڈرائی ڈاؤن کی وجہ سے. اوپننگ مجھے اتنی پسند نہیں. اور میل، ڈیفینیٹلی میل، فیمیل کے لیے نہیں ہے یہ. فیمیل اگر لگانا چاہیں بہت سارے آپشن ہیں. جان پال کے اسکینڈل ہے لیڈیز کا، بہت زبردست والا ہے پرفیوم، وہ لیڈیز کے لیے، اس میں چلی جائیں. اس پہ نہ ہی پیسے ویسٹ کریں، کیونکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ جو پرفیوم اتنا دل کو بھائے نہ اس پہ اتنا پیسے ویسٹ کرنے کا یا اس پہ اتنا بڑا ریویو بنانے کا. پھر بھی میں نے 10 منٹ کا بنا لیا تاکہ آپ لوگوں کو میں سمجھا سکوں، ٹو بی آنیسٹ آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ ہر یوٹیوبر نے اس کی ہائپ مچا کے رکھی ہے اور میرے حساب سے یہ کوئی اتنا ہائپ والا نہیں، کیونکہ میں نے بھی اسی وجہ سے لیا تھا. اینڈ دیٹس اٹ. یہ آج کی ہماری ریویو تھی. ٹھیک ہو گیا. ہاں، اس کا میں ڈسکرپشن میں وہ ڈال دوں گا نمبر، اور ان کیس اگر آپ کو کبھی پرفیومس نہیں ملتے جہاں پہ میں ڈسکرپشن میں نمبر ڈالتا ہوں تو سوری گائز، وہ اس ٹائم کی ویڈیو ہوتی ہے، اس ٹائم میں ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو کانٹیکٹ کرتے اور ان کے پاس نہیں ملتے تو آپ مجھے رپلائی کر کے پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر میں رپلائی نہ کروں، آپ ان بندوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو رپلائی نہ کریں تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ٹھیک ہے، رپلائی ضرور آئے گا، چاہے ان سے آئے چاہے مجھ سے آئے، رپلائی ضرور آئے گا. اور ری اسٹاک کا بات وہی آتی کہ آپ نے اگر 6 مہینے بعد میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا کیا پتہ کتنا ڈیکنڈ ان کے پاس پڑا ہوا ہے، تو ہو نوز ختم ہو جائے. تو تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں، چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا ریویو. انشاءاللہ 1000 سبسکرائبر پہ میں گیو اوے کر رہا ہوں. میں پھر سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور ہر ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں کہ 1000 سبسکرائبر پہ میں ایک اچھا والا گیو اوے کروں گا. اور سیکنڈ تھنگ کہ پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن بٹن. ٹھیک ہے، اس کو کبھی بھی فارگیٹ مت کریں تاکہ آپ کو میں آنیسٹ ریویوز دے سکوں. اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پلیز دعاؤں میں اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے. اینڈ آزاد سائننگ آف. اللہ حافظ.